اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 2 دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ دیکھا جو کہ شبر زیدی صاحب کا تھا۔ وہ ایک پروگرام جو کہ سنو ٹی وی کے اوپر بیرسٹر احتشام امیر الدین کرتے ہیں، اس میں ایک سوال کیا گیا تھا شبر زیدی صاحب سے کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ کر گیا تو اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، جس کا جواب سن کے بڑا دکھ ہوا کہ شبر زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کے اندر سڑکوں پہ لاشیں گر جائیں گی؟ کیا پاکستان وہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا؟ یعنی اس متکبرانہ جواب کو سن کے ایسا لگا کہ جن لوگوں کو ہم ماہر معاشیات سمجھتے ہیں وہ صرف اور صرف الفاظ کے گورکھ دندے کا جادو جانتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی حل نہیں ہے۔ یعنی کہ شبر زیدی صاحب کے بقول اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو کون سی لاشیں گرنی ہیں، کون سا وہ غریب نے جو ہے مر جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ متکبرانہ سوچ ہے جو پاکستان کی ایلیٹ کی سوچ ہے۔ یہ سوچ صرف شبر زیدی صاحب کی نہیں ہے، یہ جو پاکستان کو پچھلے 30 سالوں سے 6-7 ماہر معاشیات ملے ہوئے ہیں، جن میں شوکت ترین صاحب، حفیظ شیخ صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، اسحاق ڈار صاحب، ان کے علاوہ ایک اور ماہر معاشیات بھی ہیں جو کہ فرخ سلیم صاحب۔ یہ وہ ماہر معاشیات ہیں جن کا عوام کے ساتھ لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ ان کے اندر نہ تو انسانیت کا احساس ہے اور نہ ہی یہ اسلام کے بنیادی اصول یعنی کہ ڈسٹریبیوشن ویلتھ کے اصول کو جانتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک معاشیت کیا ہے؟ ان کے نزدیک معاشیت ملک کے اندر مہنگائی کرنا، عام عوام کے اوپر ٹیکس لگانا، اور ٹیکس کن چیزوں کے اوپر لگانا؟ پیٹرول، بجلی، گیس اور عام انسان کی بنیادی ضروریات، اس کے اوپر ٹیکس لگانا۔ یہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے جس سے یہ معاشیت ان کی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا کام ہوتا ہے جو عام پبلک کے ریلیونٹ امپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ڈیوٹیز لگانا، یا پھر ایکسپورٹ اورینٹڈ امپورٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیوٹی لگانا۔ کبھی بھی یہ ماہر معاشیات آپ کو ان چیزوں کے اوپر ڈیوٹی لگانے کا نہیں کہیں گے جو کہ امیر آدمی کی ضرورت ہیں۔ اگلا ان کا تیسرا وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے معاشیت کو ٹھیک کرنے کا کہ ملک کے اندر بیسک انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ہائی کر دیا جائے تاکہ ہارڈ ڈالر وہ اسٹیٹ بینک کے پاس اویلیبل ہو جائیں اور وقتی طور پہ گورنمنٹ اپنی بیلنس آف پیمنٹ کو برابر کر دے۔ یا پھر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہوتی ہے وہ ان کی مراد کو ختم کرنا۔ یہ وہ 4 بنیادی ان کے اصول ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ کبھی بھی ملک کی بہتری کے لیے فیصلے نہیں کرتے۔ یہ وہ 5-6 دماغ ہیں جو پاکستان کی نسل در نسل وہ وراثت میں ملے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے الفاظ سوچ جو ہے وہ پاکستان کی غریب عوام کے بالکل خلاف ہے۔ کب ذہنوں کے مطابق یہ 5-6 ٹولز ہی ہیں جن کے اوپر یہ اپنی پوری کی پوری معاشیت وہ استوار کرتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال تو ان ماہر معاشیات سے یہ بنتا ہے کہ اس وقت پاکستان کو مسئلہ درپیش کیا ہے؟ کیا یہ آپ جانتے ہیں؟ کیا پاکستان کو اس وقت مسئلہ پاکستان کی آمدن یا خرچوں کا ہے، یا پاکستان کو فورن بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے؟ ان ماہر معاشیات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ان طریقوں سے، جن طریقوں سے آپ پاکستان کی غریب عوام کے منہ سے روٹی کا نوالہ چھینتے ہیں، اس سے کبھی بھی آپ کو غریب کی جیب سے ڈالر نہیں ملیں گے۔ جو پچھلے 8 ماہ کے اندر اس ملک کے ساتھ کیا گیا، یعنی پاکستان کے اندر بنیادی ضروریات کی اشیاء کی مہنگائی وہ 28% سے اوپر ہو چکی ہے۔ یہ وہ فیصلے، سخت فیصلے ہیں جو ہماری اس وقت امپورٹڈ حکومت نے پچھلے 8 ماہ کے اندر کیے۔
میں مفتیٰ صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اتنے آپ نے 8 ماہ کے اندر سخت فیصلے کیے، ابھی تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوئی، یہ ٹھیک ہوگی بھی نہیں ایسے. جس طرح آپ یہ 5-6 ذہن جو ہے پاکستان کی معاشیت کو ٹھیک کرنے بیٹھتے ہیں، اس طرح نہیں معاشیت ٹھیک ہوتی. غریب کے منہ سے نوالا چھین کے، اس کی بنیادی ضروریات کو چھین کے، اور پھر آپ یہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، آپ یہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر لوگ ٹیکس نہیں دیتے. یہ جو آپ غریب کی جیب سے نکالتے ہیں مہنگائی کے نام پہ، ایک چائے کی ڈبی اور بسکٹ سے لے کے ہر چیز کے اوپر آپ سیل ٹیکس لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس ملک کی 90% عوام جو ہے وہ ٹیکس دیتی ہے، اور 10% جو آپ جیسے لوگ ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں. آپ کی معاشیت جو ہے وہ اس چیز سے شروع ہوتی ہے کہ غریب کے اوپر ٹیکس لگا دو اور غریب کو مار دو، اور اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. کیا آپ نے وہ ایسے سٹیپ لیے جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان لانگ ٹرم میں اپنی جو بیلنس آف پیمنٹ کو حل کر سکے؟ کیا پچھلے 30 سالوں کے اندر یہ وہی چہرے نہیں ہیں 6-7 جو پاکستان کو معاشیت کے اصول بتاتے ہیں؟ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فورن پیمنٹس کا ہے، اور روز اسحاق ڈار صاحب بڑے متکبرانہ انداز میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اسحاق ڈار صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. ڈیفالٹ کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا ڈیفالٹ جب ملک ڈکلیئر کرتا ہے تبھی ڈیفالٹ ہوتا ہے، یا پھر ڈیفالٹ تب ہو جاتا ہے جب آپ کی بینکیں جو ہیں وہ اپنی فورن کمٹمنٹس کو پوری نہ کر سکیں اور ایل سیز نہ کھول سکیں؟ اور کس طرح کا ڈیفالٹ ہوتا ہے اور ملک کس طرح ڈیفالٹ کرتے ہیں؟ پاکستان کے اندر پچھلے 1.5 ماہ سے آپ نے ایل سی کے اوپر بین لگایا ہوا ہے، اور آپ کی فورن پیمنٹس جو ہیں وہ پینڈنگ آ رہی ہیں. اور کس طرح ڈیفالٹ ہوتا ہے اسحاق ڈار صاحب؟ یہ جو آپ نے معاشیت کے ساتھ جو کھیل کھیل رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. آپ نے پچھلے ٹینیور کے اندر بھی یہی کام کیا کہ $24 بلین سے ایکسپورٹ لے کے آپ $18 بلین پہ چھوڑ کے گیا 5 سال کے اندر، اور ابھی بھی آپ کا یہی موٹو ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ہر لحاظ سے بند ہو جائے، پاکستان کے کارخانے بند ہو جائیں. آپ کو یہی معاشیت آتی ہے صرف. آپ کے جو سٹیپ آپ نے امپورٹ کے اوپر بینز لگائے ہوئے ہیں، یہ جب آپ بین اٹھائیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح جو ہے وہ ایلسیاں کھلتی ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ آپ کے اوپر بیلنس آف پیمنٹ کا مزید پریشر مارچ اور اپریل کے اندر آتا ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ جو ہے بنیادی ضروریات یا ایکسپورٹ اورینٹڈ امپورٹ کو جو ہے وہ آپ بین لگا دیں اور آپ کہیں ہم نے جو ہے وہ فورن بیلنس آف پیمنٹ جو ہے برابر کر دی. آپ کے پاس کیا کوئی طریقہ کار ہے کہ اس وقت جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ $20 بلین ہے، وہ آپ کس طرح پورا کریں گے؟ اور مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اس سال جو ہے وہ گروتھ نیگیٹو میں جائے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائگر بن جائے گا. آپ نے اس کو پٹری پہ چڑھا دیا ہے. اسحاق ڈار صاحب، آپ ایک منشی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، جن کو عام الفاظ میں فیصلہ آباد میں تو منشی کہتے ہیں. آپ ماہر معاشیت نہیں ہیں. آپ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹ بند کر کے امپورٹ کے اوپر بین لگا کے آپ وہ معاشیت کو ٹھیک کر لیں گے. جب آپ امپورٹ کے اوپر بین لگائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی جو وہ چیزیں جو آپ عام لوگوں کے لیے امپورٹ کرتے ہیں، عام پاکستانیوں کی ضروریات ہیں، اس کو آپ بین کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ برابر کر دی. اسحاق ڈار صاحب، یہ پالیسیز جو ہے نا کبھی بھی ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا نہیں سکتی. آپ کے دور میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آپ کی فنانس ڈپارٹمنٹ نے جو پچھلے ماہ نومبر کی جو آؤٹ لک رپورٹ ایشو کی ہے، اس کے اندر آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نیگیٹو کے اندر جا رہی ہے. آپ کی کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے وہ 28% پہ چلا گیا، سینسٹیو کنزیومر پرائس انڈیکس. اور باقی آپ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی آپ کی جو ہے وہ 1-2% سے اوپر نہیں جائیں گی کبھی بھی. اور آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے یہ تو میرے نزدیک مائنس میں جائے گی. اسحاق ڈار صاحب، آپ جس متکبرانہ انداز سے اس معاشیت کو ٹھیک کرنے آئے ہیں، آپ الفاظ کے گورکھ دندے سے واقف ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے معاشیت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. معاشیت کی بہتری کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. میرے نزدیک تو پاکستان کا بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان کو یہ جو 6-7 میں نے گنوائے ہیں ہر حکومت کے اندر ہوتے ہیں. حکومتیں چینج ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو چاہے پی ٹی آئی کی ہو، یہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہی ہوتے ہیں. اسی طرح شوکت ترین صاحب، اسی طرح جو ہے وہ مفتیٰ صاحب، اور اسی طرح جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب.
جو بیڑا غرق اس وقت اکانومی کا انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، آپ کبھی ان چیزوں کے بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو بنیادی اس وقت یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا مسئلہ اقتصادی طور پہ کیا ہے، کہ آپ پاکستان ہے وہ اس وقت بجٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ یہ بجٹ ڈیفیسٹ تو پاکستان کو پچھلی 30-35 سالوں سے چلا آ رہا ہے، اسے اکانومیاں نہیں ڈوبتی۔ پاکستان کو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے، فورن ادائیگیوں کا مسئلہ ہے پاکستان کو۔ وہ عام غریب عوام کے اوپر ٹیکس لگا کے حل نہیں ہوگا، وہ عام غریب عوام کے کپڑے اتار کے کبھی حل نہیں ہوگا جس طرح آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایکسپورٹ پہ توجہ دیں۔ آپ جو بینیفٹس خان صاحب نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو دیے ہوئے تھے ان کو بحال کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ فورن ریمیٹنس کے اوپر جو لوگوں کو اعتماد کو بحال کریں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لے کے آئیں پاکستان کے اندر۔ جو مجھے اس وقت کی سیاسی صورتحال کے اندر یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کسی طریقے سے بھی استحکام کی طرف جائے گا، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوتا وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ اور میں تو یہ ریکویسٹ ہی کروں گا پاکستان کے وہ طاقتور ترین حلقے جن کے یہ 5-6 چہیتے ماہر معاشیات ہیں کہ ان چابیوں سے یہ اب کنجی نہیں کھلے گی۔ آپ کو چاہیے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور پاکستان کے اندر عام انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ فورن انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس بحال ہو اور پاکستان کے اندر وہ فورن انویسٹمنٹ یا پاکستان کی ایکسپورٹ انکریز ہو، اور جو پاکستان کے اندر بزنس مین ہے وہ اپنی انویسٹ آسانی سے جو ہے وہ اپنے بزنس کے اندر کر سکے۔ تو برائے مہربانی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ یہ کھیل بند کیا جائے۔ یہ ماہر معاشیات جو ہیں پاکستان کو چاہیے کہ ان کو ایکسپورٹ کر دیں، کسی اور ملک کو اگر چاہیے تو ان کو جو ہے وہاں پہ بھجوا دیں تاکہ وہاں پہ جا کے یہ اکانومیوں کا بیڑا غرق کر لیں۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت کھلواڑ کر لیا، اب پاکستان مزید جو ہے اس کھلواڑ کا متلاشی نہیں ہو سکتا۔